سورہ علم نشرح یہ مکی صورت 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ علم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا ہے۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سونپی گئیں تو شروع میں آپ نے ان کا زبردست بوجھ محسوس فرمایا۔ اس بوجھ کی وجہ سے شروع میں آپ بے چین رہتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ عطا فرمایا جس کے نتیجے میں آپ نے مشکل سے مشکل کام انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ انجام دیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اسی انعام کا تذکرہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں 5 وقت آپ کا مبارک نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجدوں سے بلند ہوتا ہے۔ نیز آپ کے مبارک تذکرے دنیا بھر میں انتہائی عقیدت کے ساتھ ہوتے ہیں اور انہیں ایک عظیم عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہیں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شروع میں آپ کو فرائض رسالت کی ادائیگی میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ عن قریب آسانی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ایک عام قاعدے کے طور پر یہ حقیقت بتلا کر عام انسان کو بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ دنیا میں مشکلات پیش آئیں تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے بعد آسانی کا وقت بھی آئے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، لہٰذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت تمام تر دین ہی کے لیے تھی۔ تبلیغ ہو یا تعلیم، جہاد ہو یا حکمرانی، سارے کام ہی دین کے لیے ہونے کی وجہ سے بذات خود عبادت کا درجہ رکھتے تھے، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کاموں سے فراغت ہو تو خالص عبادت مثلا نفلی نمازوں، زبانی ذکر وغیرہ میں اتنے لگے کہ جسم تھکنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں ان کو بھی کچھ وقت خالص نفلی عبادتوں کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اسی سے دوسرے دینی کاموں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔